السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا پہلا سبق یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی تھوڑا سا تعارف اور اس کا ترجمہ بتایا جائے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو رال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، ایسی حفاظت جس کو توڑا نہ جا سکے۔ باللہ، با جو ہے اس میں وہ ایک لیٹر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ من کا مطلب ہے سے، الشیطان کا مطلب ہے شیطان۔ اب شیطان جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شین طا نون ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا یا سرکش ہونا، نافرمان ہونا۔ شیطان جو ہے وہ حق سے دور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اس نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، وگرنہ اس کا نام تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کچھ اور ہے۔ الرجیم سے مراد کیا ہے؟ الرجیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را جیم میم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سنسار کرنا یا پتھر مارنا۔ اس کے علاوہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کو دور دھکیل دینا، پرے کر دینا، یا لعنت کرنا اور چھوڑ دینا۔ ہمیں یہ ایک اسپیشل حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کریں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہی ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو یا اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں یا آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور جب کوئی قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کی ذہن میں طرح طرح کے غلط خیالات ڈالتا ہے۔ ان خیالات سے بچنے کے لیے، ان وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تعوذ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمانی جو بڑا مہربان، الرحیمی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پھر وہی بات جو پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اللہ کے ساتھ جو با ہے وہی با یہاں پر بھی ہے، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں، تو یہاں بسم اللہ کا مطلب جو ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ ساتھ نام اللہ کے۔ بات کچھ یوں ہے کہ اس میں اشرعو یا ابدؤ کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہی بنتا ہے میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمانی جو بڑا مہربان ہے، الرحیمی جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن کیا ہے اور الرحیم کیا ہے اس کو ہم سورہ فاتحہ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم کوئی کتاب کھولتے ہیں تو اس کا پہلا جو پیج ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دباچہ، مقدمہ یا پیش لفظ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا دباچہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیش لفظ ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کریں، لہٰذا اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ سورت جو ہے پورے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کا اجمالی خلاصہ ہے، اور پھر اس ساری سورت کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔
سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ یعنی یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کے ذریعے جو بھی مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں یہ نور، یہ سورہ فاتحہ عطا کی گئی ہے۔ اور سورہ فاتحہ اس قدر اہم صورت ہے کہ ہم نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ یہ قرآن مجید کی اتنی پیاری صورت ہے کہ احادیث میں اس کے کافی سارے نام ملتے ہیں، جیسے کہ سورہ الحمد، ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی یعنی دہرائی جانے والی 7 آیتیں، جیسے کہ نماز کے اندر ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الشفاء اور سورۃ الرقیہ، یہ بھی اس کے نام ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الرقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ عرب کے ایک قبیلہ پر پہنچے۔ ان قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہ کی، ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہ دیا۔ اتفاق سے کچھ یوں ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا، کوئی منتر، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اگر آپ لوگوں کے درمیان ہو تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہمیں کھانے پینے کا نہیں پوچھا، اس لیے اگر ہم اس کا علاج کریں گے تو پھر ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ وہ لوگ مان گئے اس شرط کو اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چند بکریاں دیں گے۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو پھونک مار دیا کرتے تھے۔ چند دن گزرے، ان کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا اور حسب وعدہ ان لوگوں نے ان کو بکریاں دیں۔ اب کچھ صحابہ کو اس میں تردد ہوا کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں، اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں ہم نہیں لیں گے۔ اب جب وہ مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا؟ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بکریاں جو معاوضے کے طور پر ملی ہیں وہ خود بھی کھاؤ اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور اسی طرح ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سعید خدری نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارے اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہی ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ بذات خود شفا ہے، جو اس کا دم کرے اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے یا قرآن پاک کا دم کرنے کے لیے اجرت لی جا سکتی ہے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت نہیں لی جا سکتی۔ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، ال الگ ہے، حمد الگ ہے۔ ویسے تو ال کے بہت سارے استعمالات ہیں، لیکن جو عام استعمال ہے ال کا وہ یہ ہے
کہ ال جس لفظ کے ساتھ لگتا ہے اس کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے۔ حمد یعنی ہا میم دال، اس کے دو معنی ہیں۔ حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور حمد کا معنی شکر بھی ہو سکتا ہے۔ حمد جو ہے یہ عام ہے اور شکر جو ہے یہ خاص ہے۔ اب اگر ہم تعریف کی بات کریں تو حمد کے علاوہ ایک اور لفظ بھی ہے جسے مدح کہتے ہیں، وہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں کچھ شاعر حضرات اپنے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھا کرتے تھے، ان قصیدوں میں وہ بادشاہ کی مدح سرائی کرتے تھے۔ انسان کی تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حمد اور مدح میں فرق یہ ہے کہ حمد اس ذات کی جاتی ہے جس میں پرفیکشن پائی جاتی ہو، جبکہ مدح اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی عیب، کوئی خامی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کے کچھ پہلو تعریف کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ حمد میں تعریف کے ساتھ ساتھ محبت اور تعظیم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ حمد کا دوسرا معنی ہے شکر۔ اس کا تعلق ان نعمتوں کے اعتراف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیتے ہیں، بے بہا رزق دیتے ہیں، تو ان نعمتوں کا اعتراف کرنا جو ہے یہ شکر کہلاتا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ حرف لام لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کے لیے۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ لفظ جو ہے یہ ال اور الہ سے مل کر بنا ہے۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنی صلاحیتوں اور اپنے کمالات سے انسان کو حیران کر دے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کا سارا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج یہ سب بنائے، اور یہ اس طرح سے بنائے، ان کا نظام اس قدر منظم ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اس پر انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کمالات دیکھیے اور پھر حیران ہوں، اور پھر آپ خود ہی پکار اٹھیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیوں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پہلے لفظ رب کے بارے میں جانتے ہیں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ رب کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کسی چیز کی درجہ بدرجہ نشوونما کرے، اس کی خبرگیری کرے اور اسے حد کمال تک پہنچائے۔ جیسے کہ کسی بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اس کو درجہ بدرجہ پروان چڑھاتے ہوئے ایک مکمل پودے یا درخت کی صورت میں ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب کا ایک معنی خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے انسان بنائے، جس نے جنات اور فرشتوں کو بنایا، جس نے اس کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے مختلف قسم کی مخلوقات، جن میں پودے اور جانور، پرندے، حشرات، ہر چیز شامل ہے، وہ سب بنائے، اور اس طرح سے بنائے کہ اس کی بناوٹ، ان کی تخلیق میں ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ انسان بھی چیزیں تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن کیا انسانوں کی تخلیق اور اللہ کی تخلیق ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی تخلیق تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی اللہ بڑی برکت والا ہے، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ رب کا دوسرا معنی ہے مالک۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ اونر کو، جو اون کرتا ہے کسی چیز کو، کوئی چیز جس کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ اس نے نہ صرف ہمیں تخلیق کیا بلکہ وہ ہمارا مالک بھی ہے۔ فرض کریں میرے پاس موبائل ہے، اب یہ موبائل میری ملکیت ہے، میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں، میں اس کے اوپر تلاوت سنوں، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنوں،
یا پھر میں اس کے اوپر آنے والی کالز کو ریجیکٹ کر دوں، اٹینڈ کر لوں، جو بھی کروں وہ میری مرضی ہے. یہ میرا موبائل ہے، اس کے اوپر پورے کا پورا اختیار میرا ہے. میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں یا پھر میں اسے کسی کو گفٹ کر دوں، یہ بھی میری مرضی ہے. بالکل اسی طرح ہمارے رب کا، ہمارے مالک کا ہمارے اوپر اختیار ہے، اتھارٹی ہے، کنٹرول ہے. وہ جیسے چاہے ہمیں رکھے، وہ ہمیں عطا کرے یا کچھ ہم سے روک لے، وہ ہمیں جن حالات میں چاہے رکھے، یہ اس کی مرضی ہے اور مالک کو تو کبھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. رب کا تیسرا معنی ہے مدبر یا پلانر. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف تخلیق کرتا ہے اور نہ صرف وہ اتھارٹی رکھتا ہے، بلکہ وہ اس کائنات کو چلانے کے لیے سارے پلان بھی اسی کے ہیں، ساری تدبیریں بھی اسی کی ہیں. یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ عربی زبان میں رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ عام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے فَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، یعنی تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا. آگے ہے العالمین. عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم یعنی علم، اور علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی یا جھنڈا. اگر عالم کے ڈکشنری میننگ کی بات کریں تو عالم سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا علم ہمیں ہمارے حواس خمسہ سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہماری ناک سے، ہماری جلد سے. جس چیز کا علم ہمیں مل سکتا ہے وہ چیز عالم ہے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ہمیں اپنے رب کی پہچان کرواتی ہیں. لہٰذا یہ ساری کی ساری ایک عالم ہیں. مگر یہاں اس آیت میں عالم سے مراد بہت سارے عالم، جیسے کہ عالم غیب، عالم شہادت، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم قبر، عالم حشر، یہ سارے کے سارے عالم ہیں. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آج کو جو زمانہ ہے اس کے لوگ ایک عالم ہیں، جو پہلے گزر چکے تھے وہ ایک عالم ہیں، جو ہمارے بعد میں آئیں گے وہ ایک عالم ہیں. یعنی ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ ایک الگ عالم ہیں. اس طرح سے سینکڑوں ہزاروں قسمیں بن جاتی ہیں عالم کی. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام عالموں کو چلانے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کا مالک، ان پر اختیار رکھنے والا، ان کے ہر طرح کے معاملات کو دیکھنے والا ایک اللہ ہے، ایک رب ہے. لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. آگے چلتے ہیں. وہ رب ہے کیسا جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اب وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم ان دونوں کا مادہ ایک ہے، یعنی روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہے. را ہا میم یعنی رحم یا رحمت ہم کہہ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اگر دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے تو الگ سے رحمان اور رحیم کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان کا صیغہ جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، اور رحیم کا صیغہ جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے. اب یہ فعلان، فعیل اور یہ وزن کافی بھاری بھاری باتیں ہو رہی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ شعر پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، اس میں قافیہ بندی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آہ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو اثر اور سر، اب دیکھیں یہ کافی ملتے جلتے الفاظ ہیں، قافیہ بندی کی گئی ہے. ایک لفظ کے وزن پر دوسرا لفظ لکھا گیا ہے. بالکل اسی طرح عربی زبان میں فعلان کا صیغہ ہے اور فعیل کا صیغہ ہے. فعلان جو ہے اس میں کسی چیز کی زیادتی کا عنصر پایا جاتا ہے. مطلب جیسے رحمان ہے تو بہت زیادہ مہربان ہونا. اسی طرح غضبان یعنی بہت بہت زیادہ غصے میں ہونا، یعنی کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا. اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے،
اور اس میں تسلسل یا ہمیشگی کا عنصر پایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں رحمان ہیں اس دنیا میں، وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو بھی عطا کرتے ہیں. کافر، مشرک، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی کی ساری سہولتیں عطا کرتے ہیں، ان کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں. یعنی ان کی رحمت جو ہے وہ اس دنیا میں عام ہے، وہ ہر انسان کے لیے ہے، ایون کہ جانوروں، پرندوں، حشرات، ہر چیز کے لیے ہے. دوسری طرف جب ہم رحیم کی بات کرتے ہیں تو رحیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے، خاص ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں اچھے کام کرتے رہے، لیکن بہرحال کمیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہو جایا کرتی ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی پردہ پوشی کر کے، ان پر اپنی رحمت کر کے ان کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور یہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی. ایک بار پھر ریوائز کرتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ رب کیسا ہے؟ وہ رب بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.